جیسا کہ میں نے میری لاسٹ ڈسکشنز اور ویڈیو سے یو ول گیٹ آئیڈیا کہ ہم خود ہی پر بات کر رہے ہیں اور خود ہی کو سمجھ کر، اقبال کی فلسفہ خود ہی کو سمجھ کر نوجوان نسل کے سطح پر آ کر ان کے امپلیمنٹیشن پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے، اٹس آل اباؤٹ یور سیلف جرنی، یور سیلف ریکگنائزیشن. اینڈ یور سیلف ریکگنائزیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو نو یور سیلف، ٹو نو دس یونیورس، اینڈ ان دا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو نو یور کریٹر. آپ اللہ کو جاننے لگتے ہیں. جب آپ خود کو پہچانتے ہیں آپ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں. ہمارے ہاں ہم اصل میں یہاں پر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ڈائیورٹ ہو چکی ہے. ہماری نوجوان نسل کے پاس کوئی رائٹ ٹریک نہیں ہے. انہیں سوچنے کا انداز نہیں دیا گیا. وہ تمام فضول چیزوں کی طرف ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے رجحانات ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈیٹریکٹ ہو چکی ہے. ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے کہ کیسے ہم ان کو گائیڈ کر سکیں، کیسے ہم ان کو وہ تھاٹ پروسیس دے سکیں جو تھاٹ پروسیس ایکچولی اقبال کا فلسفہ خودی ہے. اور اقبال کا فلسفہ خودی از آل اباؤٹ قرآن پاک. قرآن پاک کے جو لاز ہیں، جو اس کی امپلیمنٹیشنز ہیں، اقبال صرف اسی پر بات کر رہا ہے. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یہ جاننا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس چیز پہ سوچنا شروع کریں کہ ایکچولی ان کی زندگی میں آنے کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. جس دن ہماری قوم کا نوجوان اس چیز پہ کام کرنا شروع ہو گیا کہ اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کون ہے، وہ کیوں ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جس دن اس کے اندر صرف اور صرف یہ خواہش پیدا ہو گئی، اس دن اگلا کام آسان ہو جائے گا. اقبال کی فلسفہ خودی کا پہلا سٹیپ بھی یہی ہے کہ اپنے اندر اس خواہش کو جنم دو، اس خواہش کو پیدا کرو. وہ خواہش ایکچولی جاننے کی خواہش ہے، وہ خواہش کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے. اقبال کی فلسفہ خودی کے بالکل پہلے سٹیپ پر جس خواہش کی، جس چاہ کی بات کی گئی ہے، وہ چاہ ہے کہ اپنے اندر تم ایک چاہ پیدا کرو، تم سوال پیدا کرو. اور جب تمہارے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں، یہی سوال تمہاری زندگی کو تحلیق کرتے ہیں، یہی سوال اس کائنات سے جواب حاصل کرتے ہیں. اور پھر تم سٹیپ بائی سٹیپ ان جوابات کے لیے تگ و دود کرتے ہو، کوشش کرتے ہو. اور جب تم کوشش کرتے ہو تو تمہارے سامنے کائنات کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. تم جانتے چلے جاتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہاری تحلیق کا مقصد کیا ہے. اور آہستہ آہستہ جب تم اپنی ذات میں اترتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانتے ہو، اس کائنات کے راز تم پہ کھلتے ہیں. اور پھر تم اس قابل ہوتے ہو کہ تم اس دنیا میں کوئی بھی بڑا چینج لا سکتے ہو. پھر تم کچھ بھی کرتے ہو، پھر تم اللہ کے سسٹم میں، یہاں تک کہ اللہ کے سسٹم میں مددگار ہو جاتے ہو. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ تھاٹ پروسیس دینا ہے، انہیں ہیلپ کرنی ہے ان کی اپنی ذات کو پہچاننے میں. اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو، ٹو گائیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا مین کانسیپٹ آف خودی. اور اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو کہ نقطہ آغاز ہے، وہ یہ ہے کہ سوال پیدا کریں، اپنے اندر چاہ پیدا کریں، اپنے اندر جاننے کی خواہش پیدا کریں. اور جو جاننے کی خواہش ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ آپ خود سے سوال کریں آپ کون ہیں. اور پھر یہی یونیورس، یہی حالات، یہی آپ کا سپر کانشیس آپ کو آنسر دے گا اور ایک سسٹم اور ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں خود کو ایک تھاٹ پروسیس دینا. دیٹس دا تھنگ. ہو آر یو؟ why you are created and what's the main purpose of this universe? That's the thing we need to understand and we need to think about it.